یہ بھی سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ آج کل یہ بیہیویئرز کیوں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اکثر بزرگ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں آج کل کی نسل کو کیا مسئلہ ہے. یا یہ کہ کبھی آپ کہیں کسی کو کہ بچوں کو آج کل سکلز سکھانے کی ضرورت ہے، کسی ایکسپرٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو کبھی نہیں گئے، ہم نے تو خود ہی سارے کام کیے تھے. یہ نیا ہی فیشن شروع ہو گیا ہے کہ جی یا تو کاؤنسلنگ کراؤ یا سکل کے ایسی ٹریننگز لو. دیکھیں وقت جب گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. یہ ویسے ہی فتنوں کا دور ہے، اور اس میں یہ فاسٹ پیس لائف ہے، اس کو آپ ایسے سمجھیں. جتنی زندگی فاسٹ ہوتی جاتی ہے اتنے سٹریسرز بڑھتے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی پاورفل ہوتی جاتی ہے، وقت تیزی سے گزرتا ہے، اور دماغ کو سوچنے کے لیے، دماغ کو صحیح طرح سکلز کو ابزارب کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے تھوڑا ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے. اور ہم جب اپنے اون پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس فاسٹ پیس زندگی کی وجہ سے سوچ نہیں پاتے ٹھہراؤ کے ساتھ. سٹرکچرز ہمارے ویک ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے لوگ جو تھے مسائل ان کے بھی ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی لڑکیاں پڑھتی تھیں یا لڑکے پڑھتے تھے، وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پہ کام کرتے تھے، ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے جو یہ حرکتیں کرتے تھے، ہم نے تو کبھی نہیں کی، کیونکہ اس وقت اوور آل سٹرکچرز بہت اسٹرانگ تھے. اب ہم دیکھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سٹرکچر اسٹرانگ نہیں رہتے، اور جب سٹرکچر اسٹرانگ نہیں رہتے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کے بیہیویئرز آ رہے ہیں. گیمز کی شکل میں نشہ ہے، سبسٹنس کی شکل میں نشہ ہے، اسکرین کی شکل میں، انجیکشنز کی شکل میں ہے. ایون آج کل آپ دیکھیں سیلف ہارم کتنا ہو گیا، یہ بھی ایک نشے کی شکل بن چکی ہے کہ بچے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی بروٹل ریالٹی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں کہ جب انسان میں اس قسم کے پیٹرنز آتے ہیں تو یہ چھوٹے نہیں ہوتے، یہ ہم سے بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق کم از کم 5-6 سال گھر میں وہ نشے کا مریض ہوتا ہے، اور حالات برے سے برے ہوتے جاتے ہیں، اور ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جاتے. جب ہم پہلی دفعہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں گھر میں، اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہو رہا ہے یا اسپیشلی نشے کا چیلنج ہو رہا ہے، تو کم از کم 5 سے 7 سال گزر چکے ہوتے ہیں اس مسئلے کو، اور ہم نے پہلے سوچا ہوتا ہے کہ ہم خود ٹھیک کر لیں گے. پھر وہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ ہمیں قسمیں وعدے دیتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پھر ہم ٹوٹی پھوٹی ایفرٹس کرتے ہیں، پھر ہم پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہمیں پیسے نہ لگانے پڑیں، ویسے ہی کسی طرح ٹھیک ہو جائے. پھر کہیں ہم پہنچتے ہیں اور اب ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ میرا پیارا بچ جائے، لیکن تب تک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھے کہ کچھ لوگ جو غلط کام ایسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اباؤٹ مائی لائف، تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، بچپن سے اگر آپ بچوں کو یہ سمجھائیں، ہم ایک ایکشن بھی جو کرتے ہیں نا اس کا پورے خاندان پہ اثر جاتا ہے. میں کئی دفعہ جب ایسا کوئی کام بچہ کرتا ہے تو میں پوچھتی ہوں لیٹس سے اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا اور آپ یہ کر نہ سکے یا آپ کو یہ نقصان ہو گیا تو کیا صرف آپ افیکٹ ہوں گے اس چیز سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پیرنٹس بھی ہوں گے، فیملی ممبرز بھی ہوں گے، امی ابو بھی پریشان ہوں گے. تو میں کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے فیصلوں کا اثر باقی لوگوں پہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز. تو سٹیک ہولڈرز کو ان کنسیڈریشن ضرور لینا چاہیے. تو ایڈکشن جو ہوتی ہے، نشے جو ہوتے ہیں، ہمارے ڈریمز کو بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. تو یہ ہمیں دھوکہ کیسا ملتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایموشنل سیکیورٹی ملتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اچھا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، اگر اسپیشلی محبت کی کوئی معاملات ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں برین چینجز بہت سی آ جاتی ہیں. بیزل گینگلیا جو ہمارا ریوارڈ سینٹر ہوتا ہے، یہاں پر پلیئر کی سینسیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. تو بیزل گینگلیا جو ہے وہ ریوارڈ کا سینس بدل دیتا ہے، یعنی ہیلدی چیزوں سے ہمیں ریوارڈ نہیں فیل ہوتا، ہمیں ان ہیلدی چیزوں سے ریوارڈ فیل ہوتا ہے. پھر ہمارا یہ امیگڈلا ہوتا ہے جو ہمارے ایموشنز کو دیکھتا ہے. تو ان ڈرگز کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ہم ایموشنلی اسٹیبل نہیں رہتے. اور پھر ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے جہاں سے ہم پرابلم سالونگ کرتے ہیں. جب نشہ کسی بھی شکل کا نشہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تھنکنگ جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، آپ فیصلے خود نہیں کر سکتے. اور پھر ٹریجڈی یہی ہے کہ جو انسان اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اچھا ہم چاہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ میں نے اپنا علاج کروانا ہے یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، آپ اس کو بیمار سمجھ کر لے کر جائیں گے کہیں پر علاج کروائیں گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا. اصل بات ہم اگر اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ آئی ایم 100% ریسپانسبل فار مائی لائف، مجھے ہر معاملے میں رسپانسبل بیہیویئر پہ رہنا ہے، تو پھر ہی کام بنے گا. بچوں کو نعمتوں کے بارے میں بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں. وہ لیکچر کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، انٹیگریٹڈ اپروچ سے ہونا چاہیے. بچوں کو قرآن کے قریب کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کے قریب کرنا ضروری ہے.
اسی طرح سے فیملی جو ہے اس میں اچھی ویلیوز کو جنریٹ کرنا. آپ کے بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے درمیان ہو سکتے ہیں، سسرال میکے کے درمیان ہو سکتے ہیں، لیکن ہر وقت بچوں کے سامنے اس فرسٹریشن کو نہیں لانا چاہیے. بچوں کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر بات پہ تعریف کی جائے، بلکہ فیکچوئل تعریف کی جائے. بچوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسی چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں کہ وہ بچپن سے پریشان رہتے ہیں، اور جب دل چاہ ڈانٹ دیا، جب دل چاہ مار دیا، تو بچے پھر خوش نہیں ہوتے اپنی زندگی سے اور پھر اس طرح کے مسائل میں گھرتے ہیں. اور اپنے پیراڈائم سے آپ شروع کریں گے. کیسے کریں گے؟ بچوں کو جب آپ نے کرنا ہے تو یہ 3 ایریاز پہ کام کرتے ہیں. بچے کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور کیسا بیہیو کر رہے ہیں. ان کی تھاٹ پروسیس کے اوپر کام کریں، ان کو اچھی فیلنگ دیں، تو آپ دیکھیں ان کے بیہیویئرز بھی چینج ہوں گے. ایک اور پرنسپل، جیسے خاص طور پہ زنا کا بھی یہاں ذکر آیا ہے، تو بچوں کو نا حلال حرام کے بارے میں بتائیں. میں کوئکلی آپ کو ان سے گو تھرو کروں گی. آپ کو ان کے بارے میں اچھی طرح پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بچوں کو براڈ بیس دیتے ہیں نا، ایک یہ کہہ دینا لڑکوں سے بات نہیں کرتے، لڑکیوں سے بات نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شیم ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس سے نہیں بچوں کو سمجھ آتی. ان کو براڈ پرنسپل دینے چاہیے کہ حلال حرام کی بنیاد کہاں سے آتی ہے. جیسے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حلال بنایا ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے. تو بچوں کو یہ بتائیں، کیونکہ جب ہم روکا ٹوکی کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہر چیز سے تو آپ روکتے ہیں. مطلب لسٹ دیں لمبی سی ان کے سامنے کہ میں نے ان 5 8 10 چیزوں سے نہیں روکا، صرف میں نے اس ایک چیز سے روکا، اور یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ پھر اس سے رکیں. مثلا بچہ کہتا ہے ہم کیا مطلب ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ آپ کے اپنے بھائی سے بات کریں، اپنے امی ابو سے بات کریں، اپنے دادا دادی سے، جتنے محرم رشتے دار ہیں ان کے نام لے لیں کہ آپ ان سے بات کریں. جو میرے بھتیجے ہیں اور بھانجے بھی ہیں تو میں ان کے ساتھ یہ بہت کرتی ہوں، جو پاکستان میں بھی ہیں. تو میں جب ان کو ملتی ہوں میں خوب ان کے ساتھ اچھی طرح ہاتھ ملاتی ہوں، مطلب لائٹلی جیسے جو الاؤڈ ہے ہگ کرنا وہ کرتی ہوں، اور پھر میں کہتی ہوں کہ آئی فیل سو ہیپی یو آر دا مین ان مائی لائف. یہ بات ہے کہ آپ ان کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہے اس کی خوبصورتی دکھائیں نا. اسی طرح سے دوسرا پرنسپل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حق ہے حلال اور حرام کے فیصلہ کرنے کا، یہ ہم نہیں فیصلہ کرتے. جب بچے آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیوں میں نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں کیونکہ میں نے کہہ دیا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو. تو آپ کے بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مانتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اسی میں بہتری ہے. پھر بچے اگلا سوال کئی دفعہ اسپیشلی ٹین ایج میں کرتے ہیں، تو نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حرام رکھنا تھا تو بنایا کیوں؟ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ جو ہمیں عقل دی ہے اس سے ہم کیسے فیصلہ صحیح کرتے ہیں. اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ کہیں ویری گڈ کوشچن، وائی ڈونٹ یو ایکسپلور دا آنسر اینڈ گیٹ بیک ٹو می، مجھے بھی آپ اس کا جواب بتائیں. ہم گھبرانا کیوں شروع کر دیتے ہیں اس وقت. تیسرا امپورٹنٹ پرنسپل ہوتا ہے جو حرام چیزیں ہیں وہ سب ہارمفل ہیں، یعنی آپ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام بتائی ہے آپ ریگولر سائٹس پہ جا کے دیکھیں، کچھ بھی کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حرام ہے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. چوتھا پرنسپل یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم سارا دن حرام 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 اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، جو کرنے والے کام ہیں ان کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کرنا چاہیے. مثلا اگر آپ کا بچہ مطلب سکرینز پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو فکر ہے کہ کوئی حرام ایکٹیویٹی کرے گا، چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ پروگرام بنایا کریں، واک کرنے چلتے ہیں، آؤٹ ڈور سپورٹس کرتے ہیں، اچھا مل کے کوئی گیم کھیلتے ہیں، اور اس کو ہائی لائٹ ہی نہ کریں کہ کیونکہ تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو تو اس لیے میں چاہتی ہوں تم یہ کرو. یا اس کو کچن میں انگیج کریں. بڑا بچہ ہے تو اس کو کوئی کام دے دیں باہر کا، میری یہ ہیلپ کر دو. بیٹی ہے تو اس کو کہیں اچھا آؤ کچن میں میرے ساتھ سیلڈ بنا دو، یہ کر دو. یعنی ان کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے انگیج کیا کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں. یا ان کو کوئی ریسرچ ورک دے دیا کہ یہ کام کرو، کیونکہ ہم سارا دن یہی بولتے رہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں، تو بچے پھر اس پہ اور جم جاتے ہیں. پانچواں پرنسپل یہ ہے جو حرام کا راستہ کھولتا ہے وہ بھی حرام ہے. یعنی اگر آپ کو کہتا ہے کہ سو واٹ، اگر ہم کسی پارٹی پہ گئے، اگر ہم نے تھوڑا بہت کام کر لیا، ہم نے پیسے کما لیے، ہم نے یہ کر لیا، یہ اگر جو چیز بھی حرام کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ بھی حرام ہوگی. تو ہم نے اسی لیے جیسے سدے ذرائع ہیں، اسی لیے جب کوئی کہتا ہے نہیں اس کو پہننے سے یا اس کو کرنے سے کیا فرق پڑے گا، آپ کہیں کہ جو بھی راستے ادھر لے کر جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. چھٹا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلال حرام کے لیے ایکسکیوزز نہیں بنا سکتے. اس کے لیے بھی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو اور گانے بجانے والی عورتوں کو مطلب ان سے انجوائمنٹ لیں گے اور ان کا نام بدل دیں گے، نام بدل بدل کے وہ یہ کام کریں گے. تو ہم نام نہیں بدل سکتے، جو جیسے ہے وہ ہے. جیسے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ میرے کوئی فرینڈز کزنز وغیرہ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ اس کا اس سے افیئر ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ زنا ہے،
آر یو ٹاکنگ اباؤٹ زنا؟ اگر ہم اس کو زنا بولیں تو ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے کہ ہیں. مثلا اگر آپ ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے کبھی کوئی ینگ گرل پوچھتی ہے، اب میرے سے ڈرامہ نہیں چھوڑا جاتا، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ جب وہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو ان کو دیکھ کے سوچا کرو کہ اچھا یہاں پہ یہ زنا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی نا، پھر رومانس نہیں لگے گا وہ. سیونتھ پرنسپل یہ ہے کہ اچھی نیت حرام کو حلال نہیں کر دیتی، کہ ہم کہیں گے میری نیت صاف ہے تو پھر جو مرضی میں کر لوں. نہیں. آٹھواں جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ گرے ایریا سے بھی ہمیں بچ کے رہنا ہے، یعنی وہ راستے جن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. جیسے حدیث میں کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان میں وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ کلیئر نہیں ہوتے. تو جہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے وہاں تو اور محتاط ہو جائے نا اس چیز کو. اگر وہ نیسیسٹی نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس کے بارے میں نہ بحث کریں نہ اس کے بارے میں سلوشن ڈھونڈیں. کبھی کبھی کھانے کی کوئی چیز کے بارے میں کوئی پوچھنا شروع کر دیتا ہے، کاسمیٹکس کے بارے میں. بھئی کوئی کاسمیٹک یا وہ کھانے کی چیز اگر آپ نے نہ استعمال کی تو آپ کا وہ تو نہیں، کوئی لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن تو نہیں نہ ہو جائے گی، تو چھوڑ دیں اس کو، آپ اس معاملے میں ہی نہ پڑیں، کیونکہ وہ پھر گرے ایریا میں آ جاتی ہیں. نواں پرنسپل یہ ہے کہ حرام سب کے لیے حرام ہے. جیسے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے کہ جب چھوٹے ہیں اور اگر وہ کوئی بیٹھ کی چیز دیکھ رہے ہیں کچھ اسکرین پہ، تو میں نے آ کے کہا بند کرو بند کرو، تو انہوں نے کہا نہیں اماں وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں تو اپنے لیے کہہ رہی ہوں نا، کیونکہ یہ میرے لیے بھی حرام ہے نا، تو میں نے نہیں دیکھنی. کیونکہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ نہیں کریں. یہ جو پی جی ریٹنگز اور یہ ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے ایسی ریٹنگ. ہمیں پتہ ہے کہ جو بچے کے لیے حرام ہے وہ میرے لیے بھی حرام ہے، وہ میرے لیے حلال نہیں ہو جاتا کہ میں وہ کام کرنا شروع کر دوں. 10ویں رولنگ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت مشکل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی فورس کرتا ہے، یعنی آپ مر رہے ہیں تو آپ نے کوئی حرام چیز کھا لی ہے، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ چند نوالے ہیں. یہ جیسے لوگ فورن ٹرپس پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، اب ہم کلمہ پڑھ کے برگر کھا لیں، وہ نہیں ہے. یو اسٹارونگ ٹو ڈیتھ. یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فلیکسیبلٹی دین میں رکھی ہے. یو اسٹارونگ ٹو ڈیتھ، تو آپ مثلا 2 نوالے لے لیں. یا کئی دفعہ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کو فورس کیا جاتا ہے، جیسے کوئی نان مسلمز ہوتے ہیں جب وہ کوئی ٹارچر سیلز بناتے ہیں اور اس میں پکڑتے ہیں اور فورس کرتے ہیں، تو اگر فورس کر کے کوئی آپ کو کھلاتا ہے تو اس کا گناہ آپ کے اوپر نہیں آتا. تو یہ وہ کچھ پرنسپلز ہیں جو کہ بچوں کو سکھائے جائیں. تو وہی بات ہے کہ علم ان کو صحیح جب دیا جائے گا تو پھر ہی ہمارے بچے بہت سے ایسے چیلنجز کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں گے، ان کو سمجھ بھی آئے گی. آپ نے اسکرین کی بات کی ہے تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی ہے درمیان والی، اس کو ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق ہے. تو تھوڑی سی میری غلطی بھی ہے کہ میں نے اور چیزوں سے ہٹا کے اس کو وہ آج کل لگ رہا ہے ڈرامہ کرلس عثمان، مطلب اسلام کے بارے میں وہ کیسے ہے، تو میں نے اس کو لگایا، وہ دیکھنا شروع ہو گیا. باقی چیزوں سے ہٹ گئی. تو اب میں خود یہ چیز سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، کہ اگر ایسی چیزیں ان کو دکھائی جا سکتی ہیں بچوں کو بجائے اس کی کہ وہ فضول دیکھیں. کتنی ایج ہے اس کی؟ اس کی ایج 8 سال ہے. دیکھیں سب سے پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے جب ہم نے بچوں کو اسکرین دینی ہوتی ہے، ہم نے سب سے پہلے گوگل کر کے ہی چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس عمر کا بچہ ہے اور اس کو کتنا اسکرین ٹائم الاؤڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس سے زیادہ اسکرین ٹائم اس کا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا پرنسپل یہ ہوتا ہے اسکرین ٹائم کے لیے کہ اگر ضرورت ہے تو تب. یہ نہیں کہ جی اسلام سے محبت دلانی ہے تو پہلے قرآن حدیث تو پڑھائیں، صحابہ کے واقعات تو پڑھائیں. ہم پہلے خود ہی اسکرین انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، جو کہ پھر ہمارے لیے بعد میں چیلنج بنتا ہے. کیونکہ جب ایکسپرٹ سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کنٹینٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ اسکرین یوز سے شروع ہوتا ہے. جیسے پورن ایڈکشن بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان برا ہے اور وہ پہلے سے ہی گندا سوچ رہا ہے اور وہ اس طرح کی کام کرنا شروع ہو گیا ہے. پورن ایڈکشن بھی تب ہوتی ہے جب آپ کا اسکرین یوز بہت زیادہ بڑھتا ہے، تنہائی میں بڑھتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے ایسے پاپ اپس آتے ہیں، ایسے اپرچونٹیز آتے ہیں، اور پھر آپ اس میں سے لذت والے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اپنی بیٹی کو، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے ڈرامے، کیونکہ یہ ساری فرضی کہانی ہیں اور اگر آپ ان کہانیوں کو دیکھیں بھی ان میں اسلام سے زیادہ جو ہے بہت سے بے حیائی کی چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. مرد عورت کے ریلیشن شپس پہ بھی کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو جو ڈائریکٹ سورسز ہیں جو کہ بک کی شکل میں ہیں ان سے انٹروڈیوس کریں، بک ریڈر اس کو بنائیں. اب آپ اگر ایک انٹروڈکشن دے چکی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ٹائم پہ، مثلا باہر کی ایکٹیویٹیز میں، گیمز میں اور کچھ اور چیزوں پہ لے کر جانا ہوگا. تو پہلے ضرور صحیح طرح سے دیکھ لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں. میم میں نے یہ دو کوشچن ہے. ایک تو یہ کہ میم بچوں کو کون کون سے اسکلس سکھا دینی چاہیے چھوٹے بچوں کو نا، جیسے 5-6 سال کے. اور دوسرا میم میری 5 سال کی بیٹی ہے، میم اس کو مجھے ایڈکٹیڈ ہو گئی ہے کہ وہ نا اپنے ناخن چباتی ہے اور اس کے ناخن کر کے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہو گئے.
اور اگر پھر اس کو ناخن نہیں ملتا تو اپنی انگلیاں چباتی ہے، اپنے پیر کے ناخن کرتی ہے، وہ اس کے نیل بڑھتے بھی نہیں ہیں. اس کو میں بہت گائڈ کرتی ہوں، وہ 2 دن ٹھیک رہتی ہے، پھر اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے دانتوں میں کچھ ہوتا ہے یا اس کے ناخنوں میں کچھ ہوتا ہے، وہ منہ میں لے کر اس کو بائٹ کرتی رہتی. پہلی بات آپ نے کہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو کون سے سکلز سکھائے جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایج اپروپریٹ سکلز. آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اگین آپ گوگل کر لیں، گوگل کر کے آپ دیکھیں کہ جی اس عمر کے بچے کو کون کون سی باتیں ضرور پتا ہونی چاہیے، ضرور اس کو آنی چاہیے. پھر دیکھیں کہ آپ کے بچے کو ان میں سے کون کون سے کام بچہ کر لیتا ہے. جو کر لیتا ہے آپ خوش ہو جائیں، جو آپ کو لگتا ہے نہیں کر سکتا تو پھر آپ ان کو گوگل کر کے پڑھیں یا کسی ایکسپرٹ کی ٹاک سنیں کہ اچھا یہ والا کام بچہ نہیں کرتا، اب اس کو یہ سکھانے کا طریقہ کیسا ہوگا، اور پھر آپ کسی ایکسپرٹ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی بیٹی ہے جو کہ یہ اس طرح ناخن چباتی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو روکا جائے، مطلب بیٹا نہ کرو بیٹا نہ کرو، یہ نہیں ہوتا طریقہ. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچے کو ہاتھوں کو انگیج کیا جائے، بچے کو ٹائم دیا جائے. جو بچے ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے والا انسان نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس قسم کے کام پہلے ویسے کرتے ہیں، پھر ان کا ایڈکٹیو پیٹرن بن جاتا ہے. آپ کو اس کو ایڈکشن کو توڑنے کے لیے بچے کو ٹائم دینا ہوگا، بچے کو یہ ریمائنڈر دیے بغیر کہ تم کیا کرتے ہو مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا ہوگا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو پھر آپ کو کسی سائیکالوجسٹ سے تھوڑی سی ہیلپ لینی ہوگی کہ وہ آپ کو صحیح ٹیکنیک سکھائے، آپ کے بچے کو سکھائے جس کے ذریعے آپ کا بچہ اپنے اس کام کو چینج کر سکے. اس کو آلٹرنیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ سکھانے ہوتے ہیں. اچھا ایک کوشچن میرے پاس اور آیا ہوا ہے. مائی ڈاٹر ہو از 10 years and is addicted to reading English novels. Since I have motivated her a lot from the beginning to read, but now when she is growing, I can realize that English novels are not appropriate anymore. How should I divert her? If she leaves reading altogether rather than reading inappropriate stuff, is that okay? جی بالکل. آپ کو اپنے بچوں کو، اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو حلال حرام کے پرنسپل صحیح پتا ہونے چاہیے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمیں ہی حلال حرام کے پرنسپلز کی سمجھ نہیں ہوتی. ہم ایک کام شروع کرواتے ہیں اور اس میں ان کو وہ پہچان نہیں دیتے، وہ بچہ پھر کنفیوز ہو جائے گا کہ اب آپ پہلے ایک زمانے میں آپ نے ان کو اتنا کچھ کہا کہ یہ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو یہ بھی کر لو، اور اب آپ انہیں روکنا شروع کر دیں. تو اب آپ ان کو سیلف ہیلپ بکس کی طرف لے کر جائیں، جیسے اینگر مینجمنٹ کی بک. بیچ بیچ میں کبھی کبھی ان کو ایسی بکس انٹروڈیوس کرنی شروع کر دیں، ٹائم مینجمنٹ کی بک. پھر اسی طرح سے 7 Habits of Highly Effective Teenagers ہے، وہ پڑھائیں. اچھا جب بھی وہ کوئی بات کرے کہ مجھے یہ چیلنج آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو اس کے اکارڈنگلی بک لے کے دیں. اسی طرح جو فیمس اور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلامک ہسٹری میں ہیں یا اس کے علاوہ آج کل کے دور میں ہیں، ان کی بایوگرافیز ہیں، اس طرح کی جو ریڈنگ ہے وہ اس کو کروائیں، تاکہ یہ کہ اس کا وہ جو اس کو عادت ہے وہ بھی ہو اور اس کو فائدہ ہو کچھ پڑھنے کا جو بھی وہ کرنا چاہ رہی ہے. میم 3 سال کا بیٹا ہے، وہ نا سوتے ہوئے بہت لپس کو کرتا ہے اور وہ اس کو کرے بغیر سوتا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ کے 2 بچوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے نا، ایک لپس کو کر رہا ہے ایک ہاتھوں کو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے گھر میں کسی قسم کی ٹینشن ہو سکتا ہو، یا بچوں کو اس طرح کی توجہ نہ مل رہی ہو جیسی ان کو ملنی چاہیے. تو بچوں کو کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ انگیج کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نا اس سے وہاں سے اس کو فرق پڑ جائے گا. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.